السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولو ان قریب وہ کہیں گے سب السفہاء جو بے وقوف ہیں من الناسی لوگوں میں سے، من سے الناسی لوگوں میں سے، ما کس چیز نے ولا پھیر دیا ہے ہم ان کو عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، ان سے قبلتی قبلہ ہم ان کا، التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا جس پر، قل آپ فرما دیجئے للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس آیت میں دیکھیں دوسرے پارہ کی سب سے پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلہ سے پھیر دی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اچھا اصل میں نا تحویل قبلہ کے ضمن میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے سب کو کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہی تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تب بھی یہی قبلہ تھا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا۔ مگر ہوا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا، اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے اپنا قبلہ ہی بنا لیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت بھی نہ ہوئی تھی لہٰذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا، مگر یہ صرف بنی اسرائیل کا ہی قبلہ تھا۔ مکہ کے مشرکین کا قبلہ یہ نہ تھا، وہ تو کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے اپنی نماز اور اپنی عبادات وغیرہ کیا کرتا تھے، اور چونکہ مشرکین مکہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا تاکہ مشرکین مکہ کے قبلہ سے امتیاز ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف منسوب فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا اسی پارے کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے کہ آئے گا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یعنی جس پر آپ پہلے موجود تھے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے یا قبلہ بنانے کا حکم قرآن یا حدیث میں کہیں بھی واضح طور پر موجود تو نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وحی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے ہی بیت المقدس قبلہ بنانے کا طرز عمل اختیار کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سکوت ہو تو بھی وحی تقریری کا حکم رکھتا ہے۔ بہرحال بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے رخ کر کے نماز ادا کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا، اور یہاں پر دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے قبلہ کو تسلیم کر لینا فی الحقیقت اس قوم کی قیادت و امامت کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو اس کی ایک بڑی وجہ تو بوجہ شرک مشرکین مکہ کی مخالفت تھی، اور دوسرا قبلہ تبدیل کرنے میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم جاننا چاہتے تھے کون ہے جو اپنے رسول کی پیروی کرتا ہے، اور وہ امتحان اس طرح تھا کہ ہر قوم کو اپنے شاعر سے انتہائی عقیدت اور محبت ہوتی ہے،
اور مکہ میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی ہوتے تھے، اس لیے اس وقت ان کا اس بات میں بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنا آبائی قبلہ یعنی کعبہ کو چھوڑ کر جس قبلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا یعنی بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد ویسے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہی ہوتا، یعنی آنکھوں کے سامنے ہوتا، تو اس لیے کوئی زیادہ محسوس نہ ہوتا۔ لیکن جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی ویسے بھی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کر لینے کے مترادف تھا۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہے مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے، اور اس توقع میں کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبرائیل ایسا حکم لے کر نازل ہو۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں کی طرف رخ کر کے یعنی مکہ کی طرف رخ کر کے میں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اسی حالت میں تمام نمازی جو نماز پڑھ رہے تھے وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے، اور وہی مسجد جس میں تمام صحابی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز میں ہی گھوم گئے، اسی مسجد کا نام بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے وقوف، یہ یہودی یا عیسائی جو لوگ ہیں نا، جب آپ کا قبلہ ہم نے تبدیل کر دیا تو یہ بے وقوف کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا۔ اصل میں یہودی یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، اس نبی نے پہلے تو ہمارا قبلہ تسلیم کیا، اب آہستہ آہستہ یہ ہمارا دین بھی قبول کر لے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلہ چینج کر دیا تو یہ یہودی پریشان ہو گئے کہ اب تو جو ایک بات ہم لوگوں کو کہتے تھے وہ بھی ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب کا سب اللہ کے لیے ہی ہے، تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے وہ اللہ کی طرف ہی ہوگی۔ ہاں ایک مخصوص سمت جس کا اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا ہے نا، اس کی طرف اگر نماز پڑھو گے تو تب اللہ کے حکم کی فرما برداری ہوگی۔ یاد رکھو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور ویسے بھی تحویل قبلہ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو چکی ہے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس تحویل قبلہ کا یہود پر منفی اثر ہونا ایک لازمی امر تھا، چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن نادانوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، یہ یہودی لوگ تھے، اور یہودی اس واقعہ کو بھی بنیاد بنا کر ضعیف الاعتقاد اور کم فہم مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کرتے اور کہا کرتے کہ دیکھیں جی کبھی ان کا قبلہ وہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے، یہ کیسا دین اور مذہب ہے۔ اب یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اب اگر کعبہ کو قبلہ بنانے کا ہمیں حکم مل رہا ہے تو ہم نے اسے بھی تسلیم کر لیا۔ اللہ کا حکم تسلیم کر لینا ہی سیدھی راہ ہے، اور یہی وہ راہ ہے کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا کم تمہیں، جعل بنایا نا ہم نے کم تمہیں امتن ایک امت وسطن جو درمیانی ہے افضل ہے لتکونوا تاکہ تم سب ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ اور ہو جائیں الرسول رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنایا القبلۃ اس قبلہ کو التی وہ جو کہ کنت تھے آپ علیہا اس پر الا مگر یعنی ہم نے صرف اسی لیے بدلوایا لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون ہے یتبع جو پیروی کرتے ہیں رسول رسول کی ممن اس شخص سے ینقلبو جو لوٹ جائے علی عقبیہ ینقلبو جو پلٹ جائے یا لوٹ جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر وَإِنْ اور اگرچہ کانت ہے یہ لکبیرۃ بہت ہی بھاری الا مگر یعنی سوائے علی الذین ان لوگوں کے حد اللہ جنہیں ہدایت دی ہے اللہ نے وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا رحیم مہربان ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو امت محمدیہ کو درمیانی یعنی افضل امت قرار دیا ہے اب لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی تمام امتوں کی گواہی امت محمدیہ سے لیں گے اور پھر امت محمدیہ پر گواہی اللہ کے انبیاء دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تم پر رسول گواہ ہوں گے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قبلہ کا رخ بدلنا کوئی ہمارے لیے خاص معنی نہیں رکھتا ہے ہم نے تو اسی لیے پھیرا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل مڑ کر نماز میں ہی اتنی محبت اور عقیدت دکھائے کہ وہ نماز میں ہی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنے ویسے ہی اپنی قبلہ کو چینج کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کافروں منافقوں پر تو بھاری ہو سکتا ہے لیکن ہدایت یافتہ لوگ اور ایمان یافتہ لوگوں پر کبھی بھی یہ کام بھاری نہیں ہو سکتا وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں تم جو بھی نیکی کرو گے اور تمہارے ایمان کا جتنا بھی تمہارا اجر ہوگا وہ تم اس کے جس چیز کے مستحق ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی قد تحقیق نرا ہم نے دیکھ لیا تقلبا بار بار پلٹنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف فلنولی پس ہم نے پھیر دیا فلنولینک پس ہم نے پھیر دیا آپ کو قبلتن اس قبلہ کی طرف ترضاہا جسے آپ پسند فرماتے تھے فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث اور جہاں کہیں بھی ما کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی قد نرا تقلب وجہک فی السماء ہم نے آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرے کے اٹھنے کو نوٹ فرما لیا ہم نے دیکھ لیا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما کے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرما دیا ہے۔ اب آپ جو ہے جو قبلہ آپ کو پسند ہے اس قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبلہ بنا لیا ہے، تو آپ ایسا کریے کہ اپنے رخوں کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجیے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو جہاں کہیں بھی ہوگے تم اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ لوگے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی اور عیسائی اہل کتاب لوگ ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو مسلمان کر رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے نا، یہ سب کچھ سچا اور حق کا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو قبول کرنا ناپسند کرتے ہیں اور بات کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام چھپے اور ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور پھر جو اس طرح مومنوں پر تبرہ بازی کرے گا، مومنوں پر زبان درازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں نیست و نابود بھی فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہو کر رہ جاتا ہے، جس طرح کہ آج بھی اسرائیل ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔